قربانی دیتے ہیں لیکن ہمیں اپنے دلوں کی قربانی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب تک یہ قربانی میرے لیے نہیں ہوگی تب تک تم میرے بن نہیں سکتے ہو۔ مجھے نہ جانور کو میں بناتا ہوں، جانور کو میں بڑھاتا ہوں، نہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے، نہ مجھے خون کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت تو تمہاری اپنی ہے، اپنے ہوش کو درست کر لو۔ اگر یہ کام میرے لیے کر رہے ہو تو میری حفاظت میں رہو گے، اور اگر یہ کام اپنے اغراض و مقاصد کے لیے کر رہے ہو تو دنیا سے تمہیں مٹا دیا جائے گا۔ آج میرے دوستوں پوری دنیا کے لوگ اللہ کے اس حکم کے مطابق روزانے صلاۃ ادا کر رہے ہیں۔ اسی مہینے میں حج ادا ہو رہا ہے، پوری دنیا کے انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں ان کی شکلیں ایمان والی ہیں، ان کے کپڑے ایمان والے ہیں، ان کے چہرے ایمان والے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوا، آپ کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ آپ کی زبان کو نہیں دیکھے گا، اللہ آپ کی بول کو نہیں دیکھے گا، اللہ آپ کے لباس کو نہیں دیکھے گا، اللہ آپ کے گھروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ آپ کے کرتوت کو دیکھے گا، اللہ آپ کے اخلاق کو دیکھے گا، اللہ آپ کے کردار کو دیکھے گا، اللہ آپ کے اس جذبات کو دیکھے گا جس جذبات سے آپ یہاں آ رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اس حکومت سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ اس اتحاد سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ سپر پاور سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ تو حکومتوں کو منٹوں میں چٹکیوں میں اڑا دینے والی ذات ہے اللہ کی، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ آج یہ دنیا کے اندر جو بوال ہے، اس بوال سے اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی حقیقت کے مطابق کرتا ہے، ہر ایک کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، اس کو بھی چھوٹ دیتا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کو بھی چھوٹ دیتا ہے جو دنیا میں تباہی اور بربادی کو مچانے والا ہے، اور اس کو بھی چھوٹ دیتا ہے جو دنیا میں اسلام کا نام لے کر کے اسلام کو رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے۔ سب کو اللہ چھوٹ دیتا ہے اور گرفت آ جاتی ہے۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اسلام کی لے رکھی ہے، اسلام محفوظ رہے گا، قرآن کی لے رکھی ہے، قرآن محفوظ رہے گا، بیت اللہ کی لے رکھی ہے، بیت اللہ محفوظ رہے گا، حدود حرم کی لے رکھی ہے، حدود حرم محفوظ رہے گا۔ دنیا کی جو آنکھ اس کی طرف رہے گی اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ تباہ اور برباد کر دے گا۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارے نبی کا یقین ہے، ہمارے قرآن کا یقین ہے، ہر مسلمان کا یہ یقین ہے۔ لیکن ہم محفوظ نہیں رہیں گے، اسلام کا بول بولنے والا محفوظ نہیں رہے گا، حج کے دوران مناسک حج ادا کرنے والا محفوظ نہیں رہے گا، اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر کے مقام میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنے والا محفوظ نہیں رہے گا۔ کیوں محفوظ نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کا گھر موجود ہے، بجائے اس سے دل لگانے سے دنیا سے دل لگا رہا ہے، کبھی محفوظ نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا یہ بیت اللہ کے اندر مکہ معظمہ کے اندر ٹرین کا حادثہ پیش آیا، دنیا کے اندر سعودی عربیہ کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل سکی، حادثہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن اس حادثے کے اندر جو تصویر جھلک رہی ہے وہ تصویر ہمارے کردار کی جھلک رہی ہے۔ آج ہمارا رب ہم سے کیوں ناراض ہے؟ جب ایک زمانہ تھا اس زمانے میں لوگ قربانیاں دے رہے تھے، صرف اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، کوئی چیز نہیں تھی دنیا کے، یہ دنیا کے انسان کہہ رہے تھے یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا تو عزت ان کو ملتی، یہ ذلیل نہ ہوتے، لیکن وہ لوگ تھے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، وہ اللہ کے لیے مر رہے تھے، اللہ کے لیے جی رہے تھے۔ اللہ نے دنیا کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا کہ وہ شیطان ہے جو 313 کے سامنے تم ٹک نہیں سکتے۔ یہ ہمارے تربیت یافتہ ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے،
لیکن ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. یہ مال ہم کو نہیں بچا سکے گا میرے دوستو. سن لو کان کھول کرتے. یہ ہمارے کپڑے نہیں بچا سکیں گے ہم کو. یہ ہماری اقتصادیات نہیں ہم کو بچا سکے گی. یہ دنیا میں ہماری ترقی ہم کو نہیں بچا سکے گی. یہ سب فریب ہے. اگر ہم بچ سکتے ہیں تو قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. جس دین پر عمل کرنے کا اللہ سے عہد کیا ہے اس دین پر عمل کرو. سینکڑوں آدمی شہید ہو گئے. دنیا نے کہا کہ بڑا درد ہے. کروڑوں روپے ایک ایک آدمی کے لیے دہانا پھر گیا ہے. ابھی کل اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تمہارا کتنا دہانا ہے. ہم چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک تمہیں. یا تو دنیا تم چھوڑ دو یا تو اسلام کے پکڑنے والے ہو جاؤ. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. اگر ہم نے یہود کے لیے جگہ بنائی ہے اور اسرائیل دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ یہودی بن جاؤ تو ہمارے پاس آ جاؤ. اگر ایک ہندو مذہب کا ماننے والا وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہندو راشٹر بنا کر کے ہندو کو بسانے کے لیے زمین دے سکتا ہے. مسلمانوں ڈوب مرو. اللہ نے تمہارے لیے بیت اللہ رکھا ہے. اللہ نے تمہارے لیے حدود حرم رکھا ہے. 1550 برس کے اندر کوئی آدمی وہاں داخل نہیں ہوا ہے. لیکن تم نے ایمان کو چھوڑ دیا. تم نے اسلام کو چھوڑ دیا. تم وہاں بھی محفوظ نہیں ہو. 700 سے زیادہ شام تک لوگ شہید ہوئے تھے. مینا کے حادثے میں نہ جانے کتنے شہید ہو گئے ہمارے لوگ. آج ہمیں یہ سوچنے کا مقام ہے, قدرت کا مقام ہے. سوچو مسلمانوں, اللہ تعالیٰ ہمارے جان کی مال کی حفاظت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تمہارے پاس طاقت کی کوئی کمی نہیں ہے. تمہارے پاس قوت کی کوئی کمی نہیں ہے. تمہارے پاس ملک کی کوئی کمی نہیں ہے. تمہارے پاس کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے. تم زکات کو کھا رہے ہو. تم زکات کو روکے ہوئے ہو. جو زکات دینے والا ہے وہ زکات سے کھلواڑ کر رہا ہے. تم قربانی کر رہے ہو, مذاق بنا کر کے کر رہے ہو. تم نماز پڑھ رہے ہو, نماز کا جنازہ تم نکال رہے ہو. ذرا اپنے قریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں. ذرا اس نجی مجلسوں کا تذکرہ کرو. جو نجی مجلسیں تمہاری اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہیں, وہ اللہ سنتا ہے, وہ اللہ دیکھتا ہے, وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے. تم ہم سے بچ سکتے ہو. یہ حکومتیں بچ سکتی ہیں, حکومت کے اہلکار بچ سکتے ہیں, یہ گورنمنٹ بچ سکتی ہے, یہ ملک بچ سکتے ہیں, ملک کے سارے لوگ بچ سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے پلاننگ کر کے ایک محدود دائرے میں دنیا کے انسانوں کا خون چوس سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ دردناک دنیا کی داستان ہے میرے دوستو, جس میں نشانہ آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں. اس دنیا کو بنانے میں آپ کردار ادا کر سکتے ہیں تو دنیا کے بگاڑنے میں بھی آپ کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ مساجدیں اگر آپ کی آبادی کی ضمانت ہو سکتی ہے تو یہ آپ کی بربادی کی ضمانت ہو سکتی ہے. یہ عیدگاہ آپ کی پکار کے لیے مغفرت کا پروانہ دے سکتا ہے تو یہی عیدگاہ آپ کی بربادی کا سامان بن سکتا ہے. یہ مدرسے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے ہو جائیں گے تو یہی مدرسے آپ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گے. ہم عالم دین ہیں, وارث انبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اگر ہم بنیں گے تو دنیا کو بنا دیں گے, اگر ہم بگڑ جائیں گے تو دنیا بگڑ جائے گی میرے دوست. اس لیے سوچو اور دیکھو اپنی آنکھ سے. ہر آدمی پھرنے والا آ رہا ہے, تم اپنی زکات کو دے کر کے برباد کر رہے ہو. ہر آدمی مانگنے والا آ رہا ہے, تم اپنی قربانی کو برباد کر رہے ہو. یہ سب مسلمان نہیں ہیں, یہ بھکاری آج ہو گئے ہیں. ان بھکاریوں کے ذریعے سے اپنی سنتوں کو برباد کرنے والے مت ہو جاؤ. اب آنکھ کو کھولو, تحقیق کرو. اپنا مال ہے, زکات کی قبر میں ہم حساب دیں گے. اپنی نماز ہے, نماز کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. اپنا مال ہے, مال کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے.
آج میرے دوستوں آپ کو گمراہ کر لیں گے، آپ کو جھوٹ بول لیں گے، آپ کا مال حاصل کرنے کے لیے کر لیں گے، کل قیامت میں آئیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، ہاؤلائے اذلونا، یہی تھے جو کہتے تھے ہم قربانی کریں گے، قربانی چمکدار ہو جائے گی، جانور نہیں دیکھیں گے، عمر نہیں دیکھیں گے، پیسے دیکھیں گے، امانت میں خیانت جب آ جائے گی میرے دوستوں، انسانوں کی کشتی ڈوب جائے گی، اور ڈوب رہی ہے میرے دوستوں، ہزاروں کی تعداد میں تم مرو گے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے پاس آسمان سے بھیجے گا بجلیوں کو اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا کہ تم ہی ہو جو اللہ کے دین کو رسوا کرنے والے زمین کے اندر ہو، تمہیں سزا دیے بغیر نہیں رہ سکتے ہم، اس لیے سوچو اور برحالی کرو اپنے، دنیا کے اندر اتنا بگڑا ہوا مسلمان ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، ہمارا حصہ ضرور رہے گا، لا تستمعوا امتی علی الضلالہ، ایک آدمی کھڑا ہوگا اور وہ حق کی آواز کو بلند کرے گا، اکیلا رہ جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، وہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، اللہ اس آواز میں طاقت رکھے گا کہ امت کے لوگ برائی پر اکٹھا ہونے والے ہو جائیں، سارے برے ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، سارے جھوٹے ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، سارے مال کے لالچی ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، سارے قرآن کو چھوڑنے والے ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس نے دین کو آج بچایا ہے اور قیامت تک بچائے گا، اکیلا ایک کھڑا ہوگا اور کہے گا یہ باطل ہے۔ آج شیخ عرب میرا عرفات کے میدان سے خطاب کرنے والا مفتی اعظم آج وہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر گمراہی پر لگام لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دیکھو حق اور باطل کو اگر گڈمڈ کر دو گے، جھوٹے اور سچے کو اگر گڈمڈ کر دو گے، حق اور ناحق کو اگر گڈمڈ کر دو گے، سب ایک پاس پر بیٹھنے والے ہو جائیں گے تو ایک انجام سے بھگتنے والے بن جائیں گے۔ مت دیکھو ہم اکیلے ہیں، مت دیکھو ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مت دیکھو کہ سارا گاؤں ایک طرف جا رہا ہے، اکیلے حق کی آواز بلند کرو، حق کی آواز کی بنیاد پر حق زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، یہ نہیں مٹا سکتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے گارنٹی ہمیں دے رکھی ہے کہ اس امت کا ایک فرد ضرور ہوگا جو کھڑا ہوگا، توپتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، لوگ مارتے تھے، خون بہتا تھا اور اللہ الہ الا اللہ اللہ احد کی آواز نکلتی تھی، مرنا میرا اللہ کے لیے، جینا میرا اللہ کے لیے ہے۔ آج تو حرم میں بھی اللہ کی آواز نہیں نکلتی ہے، جب ذہن معاف ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے برین ٹیسٹ ہوتا ہے، کیوں ٹیسٹ ہوتا ہے، دن بھر رات بھر جس چیز میں وہ منہمک ہے وہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، سب کچھ قابو میں کر سکتا ہے، جب اس کی زبان پر تالا لگایا جائے گا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، مشین پر ڈالا جائے گا، مشین کیا بولے گی؟ وہ بولے گی جو دماغ میں ہے، دن بھر سوچتا تھا وہ بولے گی، رات بھر سوچتا تھا وہ بولے گی، اللہ تعالیٰ نے مشین بنا رکھی ہے، یہی قیامت میں بھی بولے گی اور یہی قیامت میں بھی کہے گی کہ میرے ہاتھ سے گڈیاں لے رہے تھے، مجھ سے بول رہے تھے جھوٹ اور فریب میں مبتلا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، لے رہے تھے 1300 روپیہ، جانے والے سے کہہ رہے تھے کہ 4000 کا 5000 کا جتنا سستا مل جائے اتنا جانور لے لو، یہ زبان بولے گی، کیوں بولے گی؟ آج حالات ہیں، کل حالات بدل جائیں گے میرے دوستوں، اپنی فکر کر لو، زمانہ بہت ہی گڑبڑی کی طرف جا رہا ہے، زمانہ تو ہم ہیں، ہم اچھے ہوں گے تو زمانہ اچھا ہو جائے گا،
ہم برے ہوں گے تو زمانہ برا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. قربانی آپ کریں, قربانی کے جانوروں کو آپ دیکھیں, تربا کریں, اس کی کھال کو جو ہے مستحقین تک پہنچائیں. جب آما کا آما بالکل خراب ہو چکا ہے تو کھال کی بات ہم کیا کریں گے, بال کی بات ہم کیا کریں گے میرے دوستو. یہ سب تو خود ہی برباد ہو جائے گا. ہم بند کتنا لگائیں گے؟ بند تو وہاں لگایا جاتا ہے جب آپ کے دل میں احساس ہو جائے کہ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. پھر بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں. مدارس بھی چل رہے ہیں, تعلیمات بھی ہو رہی ہیں, مسلمان بھی زندہ ہیں. جس حال میں زندہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں رکھ رہا ہے, لیکن یہ زندگی ہماری نجات کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے. سوچو میرے دوستو. اور نماز کے بعد خاص طور سے جو لوگ کی حرم کے اندر شہادت کا درجہ پائے ہوئے ہیں, نہ جانے کیا ہو گیا کہ بھگدڑ میں اتنے لوگ شہید ہو جائیں. جو میدانی علاقے میں صحرا ہے, ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے. ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبرت کی نگاہ سے ان واقعات کو مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے اپیل کر رہا ہے کہ دیکھو عبرت کی نگاہ سے, اگر تم میرے نہیں بنو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بنا سکتی ہے. سعودیہ عربیہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, لیکن میرے دوستوں مال سے انسانوں کو نہیں بچایا جا سکتا ہے. آپ کھال کو تقسیم بیچیں اور بیچ کر کے صدقہ کریں. اپنی قربانی کو آرام کے ساتھ کریں, زیادہ سے زیادہ قربانی کریں. ہم دعا کریں گے صرف اللہ تعالیٰ سے. ہم خود مایوس ہو چکے ہیں, اللہ سے دعا کرتے کرتے مایوس ہو چکے ہیں. ہم تو دن رات روتے ہیں یہ حال دیکھ کر کے کہ مسلمانوں کا یہ حال کیا ہو رہا ہے. ہم اندر جھانک کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو بس ایک مستی ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے, سارے لوگوں کو ہم جوڑ لیں گے تو راز پاس نہیں ہوگا میرے دوستوں. راز تو پاس ہی ہے تمہارا. اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارے راز کو پاس کرنے کے لیے کسی کو بھیجا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی دنیا کو بنائے, ہمیں ایمان کی دولت سے نصیب فرمائے, ہمیں ایمانیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں مسلمان ہیں میرے دوستوں, ان مسلمانوں کی عزت کی, آبرو کی حفاظت فرمائے, امن اور سلامتی عطا فرمائے. یہ ہندوستان خاص طور سے مسلمان اس ہندوستان کے نشانے میں ہیں. آج ذبیحے پر پابندی لگ رہی ہے, آج جانوروں کے لیے انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, کل پتھر کے لیے انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. آج جانوروں کے لیے انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. یہ دنیا میں آئے گا, آپ بھی ذبح ہو جائیں گے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن ایمان کے ساتھ ذبح ہوں, یقین کے ساتھ ذبح ہوں, اللہ کی رضا کے ساتھ ذبح ہوں.